بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، آج ہم 9th کلاس اسلامیات کا لیکچر نمبر 14 پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے لیکچر کا موضوع ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 15 تا 19۔ ان آیات کے اندر 3 اہم چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ جب دشمن سے مقابلہ ہو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہدایات دی ہیں، اور غزوہ بدر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے جو معجزات رونما ہوئے تھے ان کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور کفار کو شکست ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کفار کو کیا تنبیہ کی ہے، یعنی کیا وارننگ دی ہے۔ آج کے لیکچر میں ہم یہ چیزیں پڑھیں گے۔ پہلے ہے کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں ہدایات۔ کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کیا ہدایات دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مومنو، جب کفار کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہو تو میدان جنگ سے پیٹھ نہ پھیرنا، یعنی لشکر کی تعداد اور کثرت دیکھ کر ان سے مرعوب نہ ہونا۔ جو شخص دشمن سے مرعوب ہو کر میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جائے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ہاں، 2 صورتوں میں میدان جنگ سے پیٹھ پھیرنے کی اجازت ہے۔ وہ 2 صورتیں کون سی ہیں؟ ایک جنگی چال کے طور پر، مطلب پہلے زمانے کے اندر جو جنگیں لڑی جاتی تھی وہ آمنے سامنے لڑی جاتی تھی، ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہونے کی وجہ سے وہ جنگیں لڑی جاتی تھی۔ تو اس وجہ سے اگر جنگی چال کے طور پر مطلب دشمن کو یہ ظاہر کرنا کہ میں شکست کھا کر بھاگ رہا ہوں، پھر دوبارہ پلٹ کر حملہ کرنا، اس کو کہتے ہیں جنگی چال۔ اس اعتبار سے اگر میدان جنگ چھوڑا تو اس کی اجازت ہے۔ اپنے لشکر سے جا ملنے کی صورت میں یہ دوسری صورت ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جنگ کرتے کرتے وہ اپنے لشکر سے علیحدہ ہو گیا، دشمن کے اندر گر گیا، پھر وہ دشمن سے بھاگ کر اپنی فوج کے ساتھ مل کر دوبارہ حملہ کرنا چاہے تو اس بات کی بھی اجازت ہے۔ ان 2 صورتوں کے علاوہ جو بھی میدان جنگ سے بھاگے گا وہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوگا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ دوسری بات، معجزات رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب میدان جنگ کے اندر مسلمان اور کفار کا مقابلہ ہو رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے مٹی اٹھائی اور وہ کفار کی طرف اللہ اکبر کہہ کر پھینک دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کنکریاں پھینکنا کفار کے تمام لشکر کی آنکھوں میں جا کر لگا، جس کی وجہ سے ان کی ہمتیں ٹوٹ گئیں، ان کے حوصلے پست ہو گئے، ان کے دلوں کے اندر مسلمانوں کا خوف اور رعب بیٹھ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کنکریاں آپ نے پھینکی ہیں وہ آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کنکریاں پھینکی تھیں انہیں ہر دشمن کی آنکھ تک پہنچانا اور دشمن کے دلوں کے اندر مسلمانوں کا رعب اور خوف طاری ہو جانا، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ، کہ کافروں کی تدبیر کو اللہ تعالیٰ ہی کمزور کرنے والا ہے۔ اب آتے ہیں ہم اپنے تیسرے پوائنٹ کی طرف، کفار کو تنبیہ۔ جب مسلمانوں کے کفار کے ساتھ جنگ ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ اس فتح کے بعد اللہ تعالیٰ نے کفار کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے کفار، جو تم فیصلہ چاہتے تھے وہ فیصلہ تمہارے پاس آ چکا۔ وہ فیصلہ کیا تھا کہ جنگ کرنے سے پہلے مشرکین مکہ نے کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ، آج اس لشکر کو اور اس جماعت کو اور اس دین کو فتح دینا جو حق پر ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تم نے جو دعا کی تھی آج میں نے تمہاری اس دعا کو قبول کر کے تمہاری دعا کے مطابق فتح دے دی۔ تمہاری دعا تھی کہ حق والی جماعت کو فتح دینا، میں نے حق والی جماعت کو فتح دے دیا۔ تمہاری دعا تھی کہ سچے دین کو فتح دینا، میں نے سچے دین کو فتح دے دی۔ جو تمہارا فیصلہ تھا وہ فیصلہ اب تمہارے سامنے آ چکا ہے۔
اب تمہیں چاہیے کہ مسلمانوں کو تنگ کرنے سے باز آ جاؤ، مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچانے سے، مسلمانوں کے خلاف لڑائی کرنے سے باز آ جاؤ، تو یہ تمہارے حق میں ہی بہتر ہے۔ اگر تم باز نہ آئے تو جس طرح میدان بدر کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمہیں ذلیل و رسوا کیا، اس طرح تمہیں پھر ذلیل و رسوا کرے گا، چاہے تم اس سے بڑا لشکر لے کر آؤ۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی مدد تو صرف مومنین کے ساتھ ہے۔ اب ہم آتے ہیں الفاظ کے معنی کی طرف۔ الکلمات والتراکیب، زحفاً لشکر کشی کی صورت میں، یعنی دشمن پر حملہ کرنے کی صورت میں، متحرفاً لقتال، جنگی چال کے طور پر، یعنی دشمن تو یہ سمجھے کہ یہ شکست کھا کر بھاگ رہا ہے لیکن وہ پھر دوبارہ پلٹ کر حملہ کرے، اس کو کہتے ہیں جنگی چال۔ متحیزاً الی فئۃ، کسی فوج سے جا ملنے کے لیے، یعنی دشمن کے اندر گھر گیا، دشمن سے نکل کر پھر اپنی فوج سے مل کر دوبارہ دشمن پر حملہ کرنا، اس کا مطلب ہے متحیزاً الی فئۃ۔ رمیتا، تو نے پھینکا، رمیتا تو نے پھینکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کنکریاں کفار کی طرف پھینکی تھی، یہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔ آج کے سبق میں ہم نے 3 اہم باتیں الفاظ کے معنی پڑھے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ لیکچر سمجھ آیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔